السلام علیکم نعمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کا آج ایپیسوڈ نمبر ہے 38۔ تو بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا حیا سلیمان کی زندگی میں جہان سکندر واپس آ رہا ہے یا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ صبح وہ اٹھی تو پہلا خیال ان آیات کا آیا تھا۔ ہاں، کمرے میں اب صرف سورج کی روشنی تھی اور صبح کی ٹھنڈی ہوا، رات والی روشنی اب ادھر نہیں تھی۔ انسان اسی خیال کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ وہ سویا تھا، شاید اسی لیے انسان جس ایمان کے ساتھ مرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درمیان کا دورانیہ بے معنی تھا۔ وہ بال لپیٹتی باہر آئی، سارا گھر ابھی سو رہا تھا۔ لاؤنج اور کچن کے بیچ آدھی کھلی دیوار سے نور بانو کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ پس منظر میں کوئی غیر مانوس سی آواز آ رہی تھی۔ نور بانو، ناشتہ؟ میں نے نتاشا باجی کے لیے مینگو سلش بنایا تھا، آپ پئیں گی؟ وہ سر ہلاتی ہوئی آگے آئی، کاؤنٹر سے گلاس اٹھایا اور سلش والے جگ کو اس میں انڈیلا۔ کوٹی ہوئی برف اور جوس کی دھار اس میں گرنے لگی تھی۔ پھر وہ پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی اور گلاس لبوں تک لے جاتے ہوئے یوں ہی سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکت ہو گئی، ہر شے ٹھہر گئی، بس ایک چیز تھی جو حرکت کر رہی تھی، گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی، کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم آواز، کانچ کی گلاب کی پنکھڑیاں، سلور راڈز۔ لبوں تک جاتا گلاس والا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا تھا، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے لگایا؟ اس نے حیرت اور شوق سے نور بانو کی طرف دیکھا۔ کام کرتی نور بانو نے مرکزی ونڈ چائم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا، پھر اس نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پاتا باجی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے خود۔ یہ تو میرا ہے نور بانو، یہ تو ترکی میں مجھ سے گم گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ یہاں کس نے لگایا؟ وہ نور بانو سے کم اور خود سے زیادہ بات کر رہی تھی۔ نور بانو ہراساں سی ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی باجی جی کہ ہمارے گھر میں جن ہیں، مگر وہ سنے بغیر تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ سیڑھیوں کے اوپر والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ننگے پیر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پاؤں پہ لگے بینڈیج اب کھل چکے تھے، مگر زخموں کے نشان وہیں تھے۔ 1 2 3 4 قدم جیسے زینوں پہ نہیں، اس کے دل پر پڑ رہے تھے۔ سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے نہیں پتا وہ چند سیڑھیاں چند صدیاں کیوں بن گئی تھیں، جیسے یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ اوپر آئی اور دھڑکتے دل سے اس آخری کمرے کا دروازہ کھولا۔ گھسیٹ کے دروازہ کھولنا چاہا۔ گیسٹ روم کے بیڈ پہ ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا، جس میں سے شرٹ نکالتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا سا جھکا ہوا کھڑا تھا۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیا چوکھٹ پہ سلش کا گلاس اٹھا کر کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان اسے دیکھ کر چند لمحے کچھ کہہ نہیں پایا، پھر دھیرے سے مسکرایا، شرٹ بیگ پر رکھی اور قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ نیلی جینز اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا۔ حیا سے چند قدم دور رک کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیتے ہوئے سلام کیا۔ حیا چند لمحے ویسی ہی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے ادکھلے لب بھنج گئے، پیشانی کی رگ تن گئی اور حیرت زدہ آنکھوں میں یکایک غصہ در آیا۔ ایک دم سے اس نے سلش سے بھرا گلاس جہان کے منہ پہ پھینکا۔ تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے؟ میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں، اور اب تم آ کر کہتے ہو مرحبا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ سلش جہان کی شرٹ پہ گرا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا، پہلے اس نے اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر حیا کو۔
جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ حیا نے یہ کر دیا ہے، جیسے اسے یقین آیا ہو کہ ایک دفعہ پھر حیا نے یہ کیا ہے۔ حیا وہ لمحے بھر کے لیے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ کچھ مت کہو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں میں نہیں سمجھتی کہ تم نے عائشہ کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی؟ تم نے اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا، یا شاید پتہ نہیں تم وہاں گئے بھی تھے یا نہیں، میں نہیں جانتی وہاں کون تھا، مگر میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتی ہوئی دیکھی تھی، میں نے وہاں پر گولیاں چلتے ہوئے سنی تھی، میں نے وہاں پر دھواں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ میں جانتی ہوں جہان، تم ہمیشہ چیزیں پلان کرتے ہو، مگر تم نے کہا تھا کہ اس دفعہ تم کچھ پلان نہیں کرو گے، لیکن تم نے کیا تھا کہ اگر تم مجھے بتا دیتے۔ میں کتنا پریشان رہی، میں کتنا تڑپی، میں کتنی بے سکون رہی ان چند دنوں میں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پہ بیٹھی اور پھر ایک دم ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جہان نے ایک دفعہ پھر گردن جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھا اور پھر فرش پر گرے پلاسٹک کے گلاس کو۔ شکر ہے وہ پلاسٹک کا تھا سو ٹوٹا نہیں۔ تم نے کیا کیا اس وقت میں نہیں جانتی، مگر تم نے جو بھی کیا وہ بہت برا تھا جہان۔ اگر وہاں میرے دل کو کچھ ہو جاتا، میں شوق سے ہی مر جاتی، تو کیا کرتے؟ مگر تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہو تو تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا فوراً وہاں سے چلی جانا۔ اگر تم نے سب کچھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہیں پر تھی۔ تم نے میری بات نہیں مانی۔ حیا نے ایک دم سے گھلا چہرہ اٹھایا۔ اوہ اچھا، میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دور ہی تو کھڑی تھی ہماری جیپ۔ کیا مجھے وہاں تک سرنگیں پھٹنے، دھماکے اور گولیوں کی آواز نہ آتی؟ وہ ایک تاریک خاموش رات تھی اور تم جانتے تھے کہ مجھے آواز آئے گی، اسی لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سرحد تک نہ جاؤں۔ کیا تم واقعی سرحد کے پار گئے تھے؟ کیا پتا تم گئے ہی نہ ہو۔ مجھے اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں رہا جہان۔ کتنے دن وہ مضطرب، بے چین اور دلگیر رہی تھی، اور اب کتنے مزے سے وہ آ کر کہہ رہا تھا مرحبا۔ یعنی کہ تم نے میری بات نہیں مانی، یعنی کہ تم ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرتی ہو، اور اگر میں اپنی مرضی کروں تو تم غصہ کرتی ہو۔ واہ! اور جہان نے سر جھکا کر اپنی گیلی شرٹ کو پھر سے دیکھا۔ کیا کچھ رہ گیا ہے جو تم نے میرے اوپر نہیں توڑا؟ تو ایک ہی دفعہ توڑ دو تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، وہ خفگی سے بولا۔ حیا نے اس کی بھیگی شرٹ کو دیکھا۔ اسے ذرا بھی افسوس یا پچھتاوا نہیں تھا، فی الحال وہ اسی قابل تھا۔ دیکھو حیا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ترکی اور شام کا بارڈر سب سے آسان ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے جب تک ہم خود نہ چاہیں۔ آسان بارڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کر سرحدی باڑ سے چلے جائیں۔ آسان بارڈر کا مطلب یہ تھا کہ ایسے باڑ پہ سرحدی فوج کو ڈوج دینا آسان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہوا باتھ روم کی طرف گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ شرٹ کا گریبان تولیے سے صاف کرتے ہوئے واپس آیا تھا۔ ہم ترکی اور شام کا بارڈر اسی طرح کراس کرتے ہیں۔ کمانڈر شیعہ تھا، اسی لیے مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اسے ایران سے کال کرواتا، اور ایران میں میرے پاس بہترین آپشن عائشہ تھی۔ عائشہ نے انہیں فون کر کے ایک ایسے کرمنل کا بتایا جسے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے، حالانکہ وہ آدمی اس سے ہفتہ پہلے ہی ترکی سے شام جا چکا تھا، لیکن ان سیکیورٹی فورسز والے گدھوں کو نہیں معلوم تھا۔ شرٹ صاف کر کے اس نے گردن کے اوپر جوس کے قطرے بھی اس نے تولیے سے پونجے، پھر سر اٹھا کر گلہ آمیز نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ اور اگر تم کسی پہ کچھ گرانے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے جس کرمنل کے بارے میں انہیں بتایا تھا وہ وہاں پر جا ہی نہیں رہا تھا۔ جو بندہ میری جگہ بارڈر سے اس پوسٹ تک گیا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ اسے پکڑ لیں گے تو 6 ماہ اسے جیل میں رکھیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور ان 6 ماہ میں اس کے گھر والوں کو بہت اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک ڈائیورژن تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ وہ مخبری کی گئی چوکی کی طرف
اپنا فوکس رکھیں اور ایسے میں ان کی توجہ کسی قریبی چوکی سے ہٹ جایا کرے اور ہم ان کی اسی بے دہانی کا فائدہ اٹھا کر بارڈر کے پار چلے جایا کرتے ہیں۔ ترکی اور شام کا بارڈر سب اسی طرح کراس کرتے ہیں، ایک بندہ پکڑواتے ہیں اور پوری کی پوری فیملی قریب ہی کہیں دوسری جگہ سے بارڈر کراس کر کے نکل جاتی ہے، اور جو بارودی سرنگ پھٹی وہ ان لوگوں سے بہت دور تھی، صرف افراتفری پھیلانے کے لیے کیا تھا میں نے یہ۔ اوہ، تو اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا، وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو جیہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اس سیکھی ہوئی بات کو وہ پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز والے تیار ہیں، بارودی سرنگ پھٹے گی، گولیاں چلیں گی، تو کیا تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ تم پریشان ہو جاتی۔ تم اتنے دن پریشانی میں گزارتی کہ کہیں میرا ڈائیورژن ناکام تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی فورسز والوں کو اندازہ ہو گیا ہو اور انہوں نے آس پاس کی فورس بڑھا دی ہو۔ تم اسی طرح کی باتیں سوچتی رہتی اور پریشان ہوتی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ مگر نہیں، وہ ریاض سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے، جو اپنی عقل سے بے عقلی والے کام نہ کیا کرے۔ گیلے تولیے کو صوفے کی پشت پہ ڈالتے ہوئے وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ حیا نے بھیگے رخسار ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اچھا، اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ ایک دفعہ ابا نے تمہیں دیکھا تھا؟ اب مت ظاہر کرنا کہ تمہیں یاد نہیں۔ اوہ ہاں، وہ عائشہ تھی۔ عائشہ تم سے کبھی اتنی بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی، سچ بتاؤ۔ نہیں، انفیکٹ مجھے یاد آیا، میری سیکرٹری تھی دیمت، اور وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اب بھی کچھ باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتاتا تھا، مگر فی الوقت وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جیہان، میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی۔ جیہان کے خفا چہرے کے تنے ہوئے نقوش ذرا ڈھیلے پڑے اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ ویری گڈ، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ وہ بہت محظوظ ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم وہاں کپادوکیا دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ کپادوکیا کی بات کون کر رہا ہے جیہان؟ اس نے اکتا کر ٹوکا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم نے مجھے کپادوکیا خود بلایا تھا، ورنہ تم کبھی مجھ سے محسن والی بات نہ کہتے۔ تم چاہتے تھے کہ میں وہاں آؤں، لیکن میں کپادوکیا کی بات کر ہی نہیں رہی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور جب بولی تو اس کی آواز پہلے سے ہلکی تھی۔ میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی جیہان، میں نے اسپانچی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان سارے گزرے ماہ و سال کا حساب لینا چاہتی تھی جن میں میں نے تمہارا انتظار کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا، میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا تھا۔ اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی کہو، مجھے نہیں پتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو، میجر احمد۔ آخر میں وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ جیہان نے ایک دم سے اسے دیکھا اور پھر دروازے کو۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ حیا کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی، بے اختیار اس نے تھوک نگلا۔ اف، ایک بات تو رہ ہی گئی، سن بھی لے گا تو کیا فائدہ؟ انجان بنتے ہوئے اس نے شانے جھٹکے۔ میں نہیں چاہتا ابھی کسی کو پتہ چلے، سمجھا کرو نا۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ اس روز جب تایا فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے، وہ ذرا سا کنکاری، میں نے ہر چیز بتا دی ان کو۔ بات کے اختتام پہ اس نے جیہان کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلے اچنبھا اترا اور پھر، تم نے سب کو بتا دیا؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں بہت پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا، مگر تم میں ہمت ہی نہیں تھی، سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں ہی کر لوں اور بتا دوں بس۔ وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی اس کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن اس کے برعکس تھی۔ جیہان کس طرح ری ایکٹ کرے گا اس پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا۔
مگر تم نے ایسا اف حیا اف. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا. پتہ نہیں اب سب کیسے ریئیکٹ کریں گے. ایک دفعہ پھر نیا ایشو. میں مزید ایشو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جھنجھلایا تھا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان. تمہیں شاید ایک بات نہیں پتہ. اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی اور جھک کر فرش سے پلاسٹک کا گلاس اٹھایا. پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتہ ہوگا. تمہیں بہت سی زبانیں آتی ہوں گی، مگر ایک جگہ تم غلطی کر گئے ہو. تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بھلے ماشاء اللہ کے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، ہمیں اپنے جرنیلوں، ڈکٹیٹر سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں، ہم ان کی پالیسیز سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں، مگر ایک بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعتاً محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. پھر اس کے متفکر چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر معلوم ہوئی. اور کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا. اب تم کام کرو اور میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے ہو. کون عائشہ؟ وہ جیسے بہت الجھ کر بولا. وہ ٹھہر گئی. ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. میرا مطلب تھا پھپھو کو بتا دوں. آف کورس تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی. جہان نے اس بات میں سر ہلایا. یعنی اب اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عائشہ بہارے کا باب بند ہو گیا تھا. کہ اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا پھر گھر پہ رہو گے؟ کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم قیامت ہے، یوم حساب. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. ان 3 سالوں کا حساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر نکل جائے گی. وہ واپس بیگ کی طرف مڑنے لگا، مگر ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ کر رکا. اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی گیلی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی. حیا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ اپنے لبوں پہ روکی. آئی ایم سوری، بس میں غصے میں آ گئی تھی. پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی. جو پہلی چیز اس نے جہان پہ گرائی تھی وہ بھی سلش ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہان پہ گرائی ہے یا نہیں. البتہ یہ طے تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی. سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں. وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا. پچھلے سال دسمبر میں اس بانجی کے میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی. بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا پورا جینا چاہتی تھی. ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا. ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی. فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی لگ گئی تھی. جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام اور عزت سے کیا جاتا. اس کی توقع کے برعکس تایا ابا سائمہ تائی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا. کوئی گلا یا کوئی تانا نہیں دیا تھا. جس سے پوچھنا تھا پھپھو سے پوچھ لیا تھا. شاید اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں تھی، تایا فرقان میں بھی نہیں. وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے. ہاں البتہ وہ اس سے اس کی جاب کے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا. ایک لحاظ سا تھا جو سب نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کر دیا تھا. پتہ نہیں وہ سب اس سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی. اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل خود ہی مسکرا رہی تھی. اس کے مقابل چیز کیک کے امیزے میں چمچ ہلاتی ارم نے دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ صحیح نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا. اسے فاطمہ سے اسپیشل چیز کیک کے لیے بلوایا گیا تھا.
کیونکہ وہ فیملی میں سب سے اچھا چیز کیک بناتی تھی۔ اس کی بات پہ حیا ذرا سی چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آرڈر تو دے دیا تھا مگر ابھی پک نہیں کیا۔ ہاں ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ ارم نے چمچ گول گول ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر مل گیا تمہیں؟ بیٹھے بٹھائے؟ حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلا پا چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کتنا سہا تھا اس نے۔ ارم تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ اس فنکشن اور اس گہما گہمی میں حیا اتنی خوش تھی کہ اس نے ویڈیو والی بات کو دوبارہ سے نہیں چھیڑا تھا۔ شاید ارم ابھی جیحان کے آنے کے بعد احساس کر کے خود ہی وہ ویڈیو واپس لے لے، شاید کچھ نہ کچھ وہ کر لے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھی۔ حیا کے لبوں پہ پھر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اماں نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ وہ اماں سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ابھی آئی ہے ساڑی لے کر، مجھے دکھا کر اندر رکھنے گئی ہے۔ فاطمہ نے ہلکا سا سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روہیل کا کمرہ اوپر تھا، البتہ فاطمہ کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر تھا۔ حیا جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے ساڑی۔ تمہاری پھپھو اندر تھی جب وہ مجھے دکھا رہی تھی، اماں نے یاد آنے پہ اسے پکارا۔ اس کے چہرے پہ البتہ دبی دبی سی کڑہن تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ پین کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ جیحان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے پہ تھا تو روہیل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جیحان اور نتاشا روہیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر خوش مزاجی شناسائی اس کے ابرو تن گئے۔ اتنے ہنس کر کبھی مجھ سے تو بات نہیں کی۔ نتاشا اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار اس سے مڑ کر دیکھا۔ جیحان استقبالیہ انداز میں ذرا سا مسکرایا، مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈال کر آگے آئی۔ نتاشا اماں بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جیحان کو دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور نیچے چلی۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی ہوئی جیحان کی طرف پلٹی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اگر کچھ کرنا ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لینے آ جاؤ، اگر تمہیں نہیں پسند ہوئے تو بدل لیں گے۔ نتاشا کو بھول کر اسے کپڑوں کی بات یاد آ گئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی، وہ اس فنکشن کے آئیڈیا سے اکتا گیا تھا۔ اب ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ کیا تم آج شام چلو گے؟ نہیں، شام میں ذرا بیزی ہوں، کل چلوں گا پرومس۔ وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں وہاں نہیں تھی، نہ ہی نتاشا۔ نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہیں انہیں شاپنگ دکھانے، تمہاری اماں لون میں ہیں، اس کے پوچھنے پہ پھپھو نے بتایا تھا۔ اوکے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔ پٹ ذرا سا کھولا تو برآمدے میں فاطمہ اور روہیل روبرو کھڑے نظر آئے۔ فاطمہ غصے اور خفگی سے روہیل سے کچھ بحث کر رہی تھی اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں؟ حد ہوتی ہے روہیل، وہ گھر میں کیا کیا پہنے نہیں پھرتی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا، مگر اس فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے روہیل، کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں اس کی نہیں سن رہی تھی۔ شلوار قمیض لہنگا کچھ لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر تھی، مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بےہودہ سی ساڑی اٹھا کر لے آئی۔ تمہاری بیوی کیا کہوں میں، ہمارے خاندان میں کبھی ایسا لباس پہنا ہے کسی نے؟
اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیتی تھی، اور اماں کے تو مانو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو، وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہی ہے تو عبایا پہن کر چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے۔ خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کے برابر ہوگا۔ مگر اماں پہلے تو حیا بھی، پہلے کی بات مت کرو روہیل، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے، ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے، وہ جیسے جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ مگر اماں کنوینس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حیا دبے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، دل بھر آیا تھا۔ ابھی کل ہی تو جب وہ شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھی کہ ہر وقت اتنا برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق اماں پاٹ نہیں سک رہی تھی۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی، جہاں ارم بیٹھی تھی، ابھی تک امیزی کے ساتھ لگی تھی۔ نتاشا بھی اسی پل شاپنگ بیگز اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی تھی۔ حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کی طرف کے چہرے کو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا اشتیاق، ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں۔ ہاں اچھا ہے، وہ شاپ میں شاید اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر سے طے شدہ جوڑے کو دیکھا۔ حالانکہ منگنی اور نکاح جیسے موقعوں پہ لڑکیاں لائٹ پنک، پستہ گرین یا ہلکی نیلا پہن سکتی ہیں، پہننا پسند کرتی ہیں، پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کیا تھا۔ وہ لمبا گھیردار پاؤں تک آتا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ۔ سارا لباس ایک ہی رنگ میں تھا، گرے کلر، اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا۔ پورے فراک پہ ڈائمنڈز اور سفید موتیوں کا کام تھا، گرے اور سلور کا کمبینیشن۔ پھپھو اس کو وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھی، اور اس کی مناسبت سے اس کو یہ رنگ سب سے بہترین لگا تھا۔ حیا نے ڈبہ بند کیا اور اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ذرا متفکر سی لگی۔ نہیں، مجھے واقعی پسند آیا، بہت اچھا کلر تھا، لیکن اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ لیکن میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ بات کو کس طرف لے کر جا رہا ہے، پھر بھی اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پہ ایک ہلکی سی پر اسرار مسکراہٹ ابھری اور ابھر کر معدوم ہوئی۔ کر لوں گی۔ گاڑی اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کا مدار لباس کے اوپر برقع لوگی یا چادر وغیرہ؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو تم کیا اس کے اوپر کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی، بہت ہی آکورڈ۔ نقاب نہیں، کامدار دوپٹے سے نقاب۔ اور اسے شاید لگا تھا کہ حیا آگے سے اس کی بات کی تصدیق کر دے گی۔ نہیں، میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اسی مسکراہٹ کو سموئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا۔ وہ جیسے اس بات پہ بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ جہان، کچھ باتوں میں تم سے زیادہ اسمارٹ ہوں۔ تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ راستہ ہوتا ہے، میں نے بھی راستہ نکال لیا ہے۔ اچھا، چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پہ محظوظ ہو کر ذرا سا مسکرایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا گاڑی گھر کی بجائے کسی اور جانب جا رہی ہے۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ اس نے ذرا تذبذب سے پوچھا۔
پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے. میں نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا. وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا. حیا کو اچنبھا ہوا. باہر رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پہ گھر پہنچنا تھا. ایسا کیوں آرڈر کیا تھا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو تو میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا. اور حیا کا سانس لمحے بھر کے لیے تھما. کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی. تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری میں آرڈر دیا تھا اور اب ہم نے اسے پک کرنا ہے. کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے یہ حساب برابر کرنا ہے. مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بولا تھا. لیکن تم نے خود تو نہیں بنایا نا؟ مگر پیسہ تو میں ہی دے رہا ہوں نا. اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پہ خفگی سمٹ آئی. حیا بے ساختہ گردن موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہان اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ کو دیکھ پائے. اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا. وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس. یا پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ والا بریڈ ہاؤس زیادہ پیارا تھا. کاؤنٹر پہ ٹرے میں رکھا وہ خوبصورت سا ہاؤس جس کے اوپر والا حصہ الا بلا کینڈیز، جیلیز اور آئسنگ سے ڈریسنگ کی گئی تھی. نہیں، اس کو پیک نہیں کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے. میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گا. حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے کو خود اٹھا لیا. کپڑوں والا شوپر تو ویسے ہی گاڑی میں پڑا تھا. اب وہ ٹرے کو اسی طرح اٹھائے گھر لے کر جانا چاہتی تھی. اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی. جہان نے باہر نکل کر اسے تنبیہ کی تھی. وہ جواب دیے بنا سہج کر چلتی گاڑی تک آئی. پھر سارا راستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے رہی تھی. ہاتھ دکھنے لگے تھے مگر اس نے ذرا بھی بے احتیاطی نہیں کی تھی. یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا تھا. گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا. یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، بلکہ اپنے پیسے ضائع نہ ہونے کے لیے. وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی. جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا. چلیے مادام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا. وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتا راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا. حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی. ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے. اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا. پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے لگی. اس سیاہ کار کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی. پتہ نہیں. اس کی آواز لڑکھڑا گئی. ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے. جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے اندر گیا. وہ جہان کے پیچھے اندر آئی. ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا. لاؤنج کے دھانے پہ ہی سارا منظر دکھائی دے رہا تھا. اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے. وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی. اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے. وہاں ولید ایک صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا. سامنے ابا، اماں، تایا، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو اور بھائی سونیا سب ہی تھے. سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر اچنبھے کی بات یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے شاید وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے اندر آئی ہو اور پھر وہیں کھڑی ہو گئی ہو. جہان آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا گیا. وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی. ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے. ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس طرف موڑی. حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ سے امڑ آئی. وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے. جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ آرام سے بات کرنی چاہیے. اور مسز حیا تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟
اس نے بات کر کے پھر سے گردن موڑ کر ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی تھی۔ ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر انہی الجھی نگاہوں سے ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پہ بل تھے، جیسے کسی کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ بات گھر کی تھی، اسی لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی نے ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم اسی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ شاید اسے کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی رہی ہو۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتے ہوئے۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری ہی شادی کے فنکشن سے ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پہ بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے۔ کمر دیوار سے جا لگی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا تھا۔ اس کی بات کو ولید نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اسی لمحے جہان خالی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ حیا نے امید سے جہان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس سے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پہ ولید نے پھر حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔ وہ نہیں سمجھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جہان نہیں سمجھا تھا؟ وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، جہان اس سے مت پوچھو، پلیز جہان، اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو، مگر اسے یہاں سے بھیج دو۔ مگر سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، سب سن رہے تھے، بول بس وہی دونوں بول رہے تھے۔ حیا کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا، دم گھٹ رہا تھا، فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی۔ مگر اس میں ہے کیا؟ وہ رہا ٹی وی اور وہ اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے، اس کو لگا کر خود دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے۔ اس نے سی ڈی جہان کی طرف بڑھائی۔ حیا کے نتنوں سے آکسیجن کا کوئی جھونکا ٹکرایا تھا۔ سانس، خوشگمانی، امید، ایک کرن سی نظر آئی تھی کہ جہان سی ڈی ہاتھ میں لیتے ہی توڑ دے گا اور ولید کو دے مارے گا۔ جہان نے ذرا تذبذب سے سی ڈی کو دیکھا اور پھر اسے تھام لیا، مگر اس نے اسے توڑا نہیں۔ اس نے سی ڈی کو کور سے نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ آر یو شیور؟ اس میں کچھ ایسا نہیں جو کسی کی توہین کا باعث بنے؟ کیا میں اسے واقعی سب کے سامنے چلا دوں؟ اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے، چلاؤ، ضرور چلاؤ۔ جہان نے سی ڈی پکڑے تایا ابا کو دیکھا۔ وہ انہی الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح اچانک ولید کا آنا، پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ سی ڈی وغیرہ۔ جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا۔ کیا میں اسے چلا دوں؟
اس نے ارم سے اجازت مانگی تھی، یہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا یہ اسے احساس نہیں تھا کہ یہ سی ڈی ارم نے تو ولید کو دی تھی، اور اسی لیے ارم نے بہت ہی بے نیازی سے شانے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے۔ البتہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ سی تھی، شو ٹائم کی مسکراہٹ کہ اب آئے گا مزہ۔ جیہان نے پھر ولید کو دیکھا جیسے خود میں متذبذب تھا کہ اسے یہ سی ڈی چلانی چاہیے یا نہیں۔ جیہان نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اوکے کہتے ہوئے مڑا۔ اس کے قدم دیوار میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا اور آدھی کھلی دیوار پہ لٹکتے ونڈ چائم کی لڑیاں گول گول گھومنے لگیں۔ اسٹک اور کانچ ٹکرائے، خاموشی میں مدھم سا نغمہ بج اٹھا، ماتم کا نغمہ، سوگ کا نغمہ۔ جیہان نے ایک قدم مزید ٹی وی کی طرف بڑھایا۔ باہر بادل زور کے گرجے تھے، بجلی چمکی اور حیا کے ہاتھ سے جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے گر پڑی۔ ہلکے سے ٹھڑکی آواز کے ساتھ ٹرے اوندھے منہ زمین بوس ہوئی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب اس سے سی ڈی کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جسے دکھانے کے لیے ولید اتنا بے چین ہو رہا تھا۔ جیہان آہستہ آہستہ چلتا ٹی وی کی طرف جا رہا تھا۔ حیا کا ٹوٹا ہوا جنجر بریڈ ہاؤس اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس سانس روکے لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ ابا، روہیل، جیہان، باپ، بھائی، شوہر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ کوئی اسے اس پرائے مرد بلیک میلر سے بچا نہیں سکتا تھا، مگر کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ، اس نے زور سے پکارا تھا۔ اللہ کا نام وہ واحد نام ہوتا ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بھی نقاب تلے آپس میں بند ہونٹوں پیچھے زبان ہلا کر اس سے پکارا تھا، اللہ تعالیٰ، میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے جسے میں پکار سکوں۔ جیہان اب ٹی وی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حیا کے دل پہ پڑتا بوجھ اب بڑھتا جا رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، آپ دے دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جیہان نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور پھر ریموٹ سے ڈی وی ڈی چلائی۔ اب ٹی وی اسکرین نیلی آ رہی تھی، اور اگر آپ چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جیہان نے جھک کر بٹن دباتے ہوئے ڈی وی ڈی کی پلیٹ باہر نکالی۔ دفعتاً ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا، ماربل کے فرش پہ ریموٹ گرا تھا۔ چند لمحے مزید گزر گئے۔ پلیز اللہ میری مدد کریں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ جیہان ریموٹ اٹھا کر پھر سے سیدھا ہوا۔ کاش ریموٹ ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا تھا۔ ہر چیز اس کے خلاف جا رہی تھی۔ جیہان نے خالی سانچے میں سی ڈی رکھی اور اسے واپس دھکیلا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں اللہ۔ اسکرین پہ مینیو لکھا آ رہا تھا۔ جیہان نے ذرا پیچھے ہو کر ریموٹ سے پلے کا بٹن دبایا۔ مجھے رسوا نہ کرنا، پلیز پلیز ہیلپ می پلیز۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید سی ڈی نہ لگے، وہ اندر پھنس جائے، شاید۔ مگر چند ہی لمحوں بعد اسے گانے کی ٹون سنائی دی، شیلا کی موسیقی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی تھی، سر سے آسمان ہٹنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی، وہ ابھی مر جائے گی۔ ویڈیو لگ چکی تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر رسوا ہونے جا رہی تھی۔ ساری ریاضت، ساری اطاعت، سب بیکار گیا تھا۔ رسوائی، گناہ، وہ سب اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس نے اپنی سرخ پڑتی بند آنکھیں کھولیں۔ لاؤنج کا منظر ذرا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا جو بہت شوق سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو سرے بازار بے عزت کر دیا تھا۔ اس نے روہیل کا چہرہ دیکھنا چاہا، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تایا ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا، غیظ و غضب، غصہ، پیشانی کی تنی نسیں، سرخ پڑتا چہرہ۔ اس نے سائمہ تائی اور اماں کے چہروں کو دیکھا، ہکا بکا،
گانا اسی طرح چل رہا تھا۔ اس نے نتاشا کے چہرے کو دیکھا، وہ بڑے ستائشی انداز میں اسکرین کو دیکھتی ایکسائٹیڈ سی آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کوک کا کین ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نگاہیں نتاشا سے ہوتی ہوئی سامنے جیہان کے چہرے پہ پڑی۔ جیہان وہ واحد شخص تھا جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف چبھتی ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا۔ اور ولید، تب اس نے دیکھا ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ اسی پل اس نے ارم کو دیکھا، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید۔ یہ کیا؟ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ نقاب تلے اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ گانا بھی وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، سی ڈی بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں، یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا، نہیں یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید، یہ تو ان تصاویر کا سلائیڈ شو تھا۔ ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتی اور چلی جاتی، ارم اور ولید کی تصاویر اکٹھے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی شاپنگ ایریا، کسی پارک میں، ساری فوڈز شیلف فوٹوز تھیں، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اسی لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ ہر 2-3 تصاویر کے بعد اسکرین پہ اسکین شدہ ای میلز ابھرتی، ان میں سے کچھ فقرے ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ تصویر اتنی دیر تک اسکرین پہ رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹڈ فقروں کو پڑھ لیتے تھے، پھر اگلی تصویر آ جاتی، ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا؟ ولید ایک دم آگے بڑھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ان ٹانگوں میں اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہیں کھڑے رہو۔ جیہان کا وہ الجھن بھرا چہرہ، وہ تذبذب سب غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹیلے انداز میں بولا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ششدر سی نگاہوں سے جیہان کو دیکھا۔ یہ شو ٹائم ہے نا ولید لغاری، اور تم نے کہا تھا اس شو کو میں بہت انجوائے کروں گا، تو میں کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم کوئی غلط سی ڈی اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ولید لغاری ہکا بکا رہ گیا تھا، کبھی وہ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کو دیکھتا، کبھی جیہان کو۔ حیا کو دیکھنا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی تم نے خود ہی کہا تھا نا کہ یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں میں؟ وہ درشتی سے بولا، مگر اسی اثنا میں داور بھائی غصے سے اٹھے تھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پلیز۔ جیہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اس کے قریب آنے سے روکا۔ ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اسی لیے اس آدمی سے میں خود نپٹ لوں گا بعد میں۔ اور ابھی اس نے گشت شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا اس کی بیٹی یہ سب دیکھیں۔ سینیٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ولید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روہیل سب اپنی جگہوں پر کھڑے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کو گولی مار دیں۔ آؤٹ، سلیمان صاحب ضبط سے بے زور بولے تھے۔ ولید اس اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا کھڑی تھی، اس کے نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا۔ ولید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ باہر اس طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی۔ تصویریں تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب فوٹو فکسنگ ہوگی، پھپھو رنجیدگی سے بولی تھی۔ حالانکہ تصاویر بہت کلیئر تھیں، مگر تایا اور داور کے سرخ چہرے وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھی۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھپھو کی بات پہ سائمہ تائی کو تقویت ملی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ وہ اپنی بات سنوانے کے لیے زور سے بولی تھی، اور یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں۔ اس نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ گھر چلو تم لوگ۔
تایا فرقان قہر برساتی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھیں تصویریں، اسی لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے مومانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات پہ ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں گی، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ مومانی آگے سے کہہ نہیں سکی۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا کریں۔ گھر آؤ تم لوگ، تایا ابا نے بہت مضبوط، بہت ضبط سے کہا تھا۔ سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے۔ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے، ارم نے ان کو آواز دینا چاہی۔ ارم؟ جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے ہاں؟ تم موبائل سے میسج ہٹا دو گی، مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ارم، ہر SMS کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کی فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کے دکھاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ چوکھٹ میں کھڑی حیا اور ان کے قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ آنیسٹلی روہیل، یو ہیو اے ویری انٹرسٹنگ فیملی۔ روہیل نے کہتے ہوئے اسے گھورا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا، البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ، او ڈیئر نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر اوپر واپس جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی؟ ورنہ جہان کو کیسے پتا کہ یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، وہی CD لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے CD سویپ کی تھی۔ او جہان، وہ سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط CD اٹھا لایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے۔ وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئی۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب نیچے کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مان سفید پڑ رہا تھا، اور تبھی جہان نے دیکھا، اللہ اللہ حیا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ ہاؤس کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے حیا، یہ کیوں توڑا؟ جہان، حیا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے؟ ملبے سے نظر ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ دیرین کیوں میں نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہاری گاڑی تلے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کو کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں
اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حیا، آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں، اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئی۔ اس کا ذکر مت کرو۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ سب ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ I love you جہان، I really love you۔ وہ رندھی ہوئی آواز اور فرط مسرت رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، سب گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ نور بانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی ابایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہتھ پہ بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر لی۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت، وہ رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ تین طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینز کی جیب میں ایک سی ڈی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہے۔ ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کو اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ ان کی ہانڈیاں انہی پہ الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتتا کون تھا۔ تب نہیں سمجھی تھی میں، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن، کسی کو ایک ماہ اور کسی کو کئی سال، اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سوائے جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ اب صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ لیکن صبح ہونے سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، یعنی کہ ایپیسوڈ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا حیا سلیمان اور جہان سکندر کی شادی ہو پاتی ہے یا پھر سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو جاننے کے لیے انتظار کیجیے آخری ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے آخری ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔